اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوگا تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز میں آپ کو شرف زورہ کا ایک بہترین وقت ملنے جا رہا ہے۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ شرف زورہ کا وقت آپ کے لیے کن معاملات کے حوالے سے فائدہ مند ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو آپ کی شریک حیات کی یا جس شخص کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی آپ کی طرف اٹریکشن بڑھے گی، آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری واقع ہوگی، آپ اپنی ذات کو بہتر اور نمایاں کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، آپ کا لوگوں سے میل جول بڑھے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی کام کی نیچر ہی کچھ ایسی جس میں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ لو جو ہے انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو دفتری معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، یعنی کہ ان کے کولیگ ان سے ناخوش ہیں یا ان کے کولیگ ہر وقت ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس شرف زورہ کے وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ وہ برج ثور والے جو نسوانی بیماریوں کا شکار ہیں وہ بھی اس وقت کے دوران لوہے شرف زورہ بنوائیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ لوہے شرف زورہ بنوانے کے لیے ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے مکمل رہنمائی کر دی جائے گی۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس عشرے کے پہلے 5 ایام آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ اپنے حلقہ احباب میں وسعت کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، آپ کے یار دوستوں میں اضافہ ہوگا، آپ کا اپنے یار دوستوں کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں سے میل جول کو بھی یہ وقت ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے اگر کوششیں کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ان کی گئی کوششوں کے بڑے بہترین نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے آخری 5 ایام کا وقت جو ہے ان معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر نہیں ہے، اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے پہلے 5 دنوں میں جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کوششیں کر لیں۔ اس عرصے کی 5 سے 10 تاریخ کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف کچھ توجہ کم دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان طریقوں میں آپ پیسے کے خرچ کے دوران بھی انتہائی محتاط رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کی 5 سے 10 تاریخ کے عشرے کے دوران آپ کے مالی معاملات میں بہتری دیکھنے میں آتی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو پریشانی بنی ہوئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اس پریشانی میں کمی واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے لیے رزق کے مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ ان معاملات کو اچھی اور بہتر شکل دینے کے حوالے سے خود بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے شروع کے ایام ان کے لیے دفتری معاملات، دفتری ماحول کے حوالے سے انتہائی خوشگوار ہیں، لیکن اس عشرے کی 5 سے 10 تاریخ کے وقت کے دوران ان کو اپنے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف نظر آتے ہیں اور آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میں بھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں اپنے روزگار کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام کا وقت روزگار کے حصول کے حوالے سے کچھ مشکلات کی نشاندہی بھی کر رہا ہے، اس لیے بہتر مشورہ یہی ہے کہ شروع کے ایام کے وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ اوورآل اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ لوگ سفر کرنا چاہتے ہوں تو اس عشرے کی 5، 6 اور 9، 10 تاریخ کا انتخاب کریں، یہ ان معاملات کے حوالے سے بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان طریقوں میں آپ کا تعلیم کی طرف توجہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ کی تعلیم کی طرف انٹرسٹ لوز ہوا تھا یا تعلیمی معاملات کے حوالے سے آپ کی جو کارکردگی خراب ہوئی تھی، اس عشرے کی ان طریقوں میں آپ ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں اور سوچ و بچار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج ثور والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران بھی ان کی کاروباری صورتحال میں کوئی بہتر اور مثبت تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ موجودہ کو آپ کی پوزیشن جو ہے آپ کے لیے پریشانی اور مشکلات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کاروبار کے حوالے سے جس پرفارمنس کی یا جس تیزی کی ضرورت ہے وہ بھی آپ دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کو اولاد کے معاملات کی طرف سے کچھ خوشخبری سننے میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، اس عشرے کی 6 سے 10 تاریخ کے وقت کے دوران وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اپنے گھریلو معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی اور ان معاملات کے حوالے سے آپ خاصے
غصے اور جذباتیات کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو زندگی کے معاملات کے حوالے سے روحانی اور ذاتی مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش، ان کی یہ کوشش رنگ لاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا 3 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 اور 9 فروری کی ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔